السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ کہ یوٹیوب چینل کے تمام ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے. فرسٹ آف آل تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایپیکاک، یعنی کہ آج آپ کو میں ایپیکاک میڈیسن جو کہ ہومیوپیتھک میں بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کو اس میڈیسن کے سمجھنے میں آسانی ہو سکے. سب سے پہلے تو ایپیکاک کو سمجھنا بہت آسان ہے، مگر اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہانیمن صاحب نے کیا کہا تھا. کسی بیماری کی علامات جاننے سے زیادہ ضروری اس بیماری کی وجوہات ہیں، اور کسی دوائی کے استعمال سے زیادہ جاننا ضروری اس دوائی کا موڈ آف ایکشن یا وہ میڈیسن ہے جو کسی انسان کے اندر بیماری میں کتنی گرفت رکھتی ہے یہ معلوم کرتی ہے. چلیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایپیکاک. ایپیکاک ایکچولی جسم کی ایپیتھیلیل ٹیشو کی ہر قسم پر عمل کرتی ہے اور نروس سسٹم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. یہ عام حالت میں مختلف مقدار میں مختلف اثرات پیدا کرتی ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ ایفیکٹس کرتی ہے. نارمل کنڈیشن میں میوکس میمبرین سے کم مقدار کے استعمال سے میوکس نکالتی ہے، جبکہ اکثر کھانسی کے شربتوں میں استعمال ہوتی ہے. فار ایگزامپل جیسا کہ پرمانول کھانسی کا شربت ہے، ٹھیک ہے، اسے آپ استعمال کرتے ہیں زیادہ عام مقدار میں، یہ ایپیتھیلیل ٹیشو کو پھاڑ دیتی ہے اور خون جاری کر دیتی ہے. جیسا کہ پھیپھڑوں سے پہلے میوکس، پھر خون، معدے سے پہلے ریشے والی الٹی، پھر خون، ایسے جیسے آنتوں اور یوٹرس پر بھی عمل کرتی ہے، یعنی کہ اس پر بھی اثر کرتی ہے. اب اس کو ہومیوپیتھک میں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جسم کی کسی حصے کی ایپیتھیلیل ٹیشو کی جو سوزش ہے وہ سپام، میوکس اور بلیڈنگ میں، جہاں میوکس میمبرین میں ابتدائی اور وقتی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہیں، وہاں یہ میڈیسن ویسے ہی کام کرتی ہے جیسے نارمل کنڈیشن میں کرتی ہے، فار ایگزامپل عام حالت میں کرتی ہے. یہاں پر ہی اگر ہم نظام تنفس کی میوکس کی بات کریں تو نظام تنفس کی میوکس میمبرین میں سوزش و انفیکشن سے سپام آ جائے یا میوکس پیدا ہو جانے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہیں وہاں ہم استعمال کروا کر اپنی مرضی کے رزلٹ لے سکتے ہیں، یعنی کہ وہاں پر ہم ایپیکاک کو آسانی سے استعمال کروا سکتے ہیں. معدے کی میوکس میمبرین میں ابتدائی اور وقتی سوزش سے جو پین ہوتا ہے، وامٹنگ ہوتی ہے، بلغم والی قے ہوتی ہے یا آنتوں میں انفیکشن سے موشن یا بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بچہ دانی سے خون آئے، یعنی کہ یوٹرس سے بھی بلڈ آنا شروع ہو جائے، تو اس دوا کے موڈ آف ایکشن کو سمجھنے کے لیے اناٹمی، فزیالوجی اور پیتھولوجی بہت زیادہ ضروری ہے. ذاتی تجربات اگر میں آپ کے ساتھ اپنا شیئر کروں ایکسپیرئنس، تو سرخ اخراج خون ہو کسی پیشنٹ میں تو وہاں پر ہم 200 طاقت کی چند خوراکیں استعمال کروا سکتے ہیں. دمہ میں بھی 200 طاقت رات کو، اور ساتھ میں ہم نکسیر کے لیے بھی 200 طاقت استعمال کروا سکتے ہیں. بلغم نکالنے اور سانس بحالی کے لیے 3x یعنی کہ پرانی پیچس میں بھی ہم 200 طاقت کی ایپیکاک کو استعمال کروا سکتے ہیں. مثانے کی سوزش و اخراج یعنی کہ خون ہو تو اس میں بھی 200 کی طاقت استعمال کروا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اگر ہم پھیپھڑوں اور معدے کی بات کریں تو پھیپھڑوں اور معدے میں تشنجی کیفیت میں ہم اس کی 30 طاقت کی پوٹینسی استعمال کروا سکتے ہیں. ایم بائی پیچس جس کے ساتھ مروڑ ہوں اس میں بھی ہم 200 طاقت کی 3 ٹائم ایپیکاک کو استعمال کروا سکتے ہیں. سوزش، رحم و اخراج میں بھی ہم 200 طاقت کی 3 ٹائم ایپیکاک کو استعمال کروا سکتے ہیں. یہاں پر اگر میں آپ کو ملیریا بخار یا ٹائیفائڈ بخار کی بات کروں تو ملیریا بخار، ٹائیفائڈ بخار میں بھی ہم 30 طاقت میں استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ دن میں 4 ٹائم استعمال کروا سکتے ہیں. اگر تھوڑا سا نسخہ جات بھی شیئر کروں آپ کے ساتھ تو دمہ کھانسی میں آپ آرسینک ایلبم، ایپیکاک اور اینٹمٹاٹ کا کمبینیشن کر کے میڈیسن کو استعمال کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دمہ کی کھانسی ہوتی ہے اس میں ہم آرسینک ایلبم، ایپیکاک اور نیٹرم سلف کا استعمال کرواتے ہیں. بچوں میں اگر دمہ آ جائے تو اس میں
میں آرسینک ایلبم صبح 30 میں، ایپیکاک رات کو 30 میں اور اینٹم ٹارٹ دن میں 30 طاقت میں ہم استعمال کروا سکتے ہیں۔ اخراج خون کسی پیشنٹ کو ہو تو اس میں ہم آرنیکا، فیرمفاس، ایپیکاک، میلفولیم سب 30 پوٹینسی میں ہم استعمال کروا سکتے ہیں۔ پیچس اگر آ جائے تو پیچس میں بھی ہم آرسینک ایلبم کے ساتھ ایپیکاک، مرکسال اور کالوسن 30 میں استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کھانسی کی بات کروں تو ایسے اولڈ ایج ہوتے ہیں یا بچوں میں ہی یا ٹین ایج میں ہی ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جنہیں کھانسی کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں پھپھڑوں میں بھی کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، سانس لینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسے پیشنٹ کے لیے آرسینک ایلبم، ایپیکاک، بیلاڈونا 30 پوٹینسی میں استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وومیٹنگ کا مسئلہ ہو یعنی کہ الٹی ہو تو اس میں بھی آرسینک ایلبم، ایپیکاک اور فاسفورس 30 طاقت میں ہی استعمال کروا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تحریر و تجربہ ڈاکٹر ندا مقصود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔